ایک یہ کہتے ہیں کہ قرآن خوانی ہوتی ہیں بعض اوقات، تو ایک ہی جو گھر کا جو کرواتا ہے وہ بعض اوقات سب کے ایک ساتھ سجدے خود ہی ادا کر دیتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. جو سجدہ جو آیت تلاوت کرے گا، یعنی آیت سجدہ تلاوت کرے گا، وہ ہی سجدہ کرے گا کیونکہ اس پر واجب ہوتا ہے. تو واجب ایک پر ہو اور دوسرا اس کو ادا کرے، یہ صحیح نہیں ہو سکتا. اور یہ ویسے بھی بدنی عبادت ہے، اور بدنی عبادت میں فقہ حنفی کی روشنی میں نیابت جائز نہیں ہے. آپ کسی کو خلیفہ نہیں بنا سکتے، اپنی بدنی عبادت کے لیے اس کو وکیل نہیں کر سکتے کہ تم میری طرف سے ادا کر لو. تو یہ سجدے ادا نہیں ہوں گے، وہ اس کے مستحب سجدے ہیں. باقی جن جن پر واجب باقی تھا واجب رہے گا. اگر پوری زندگی نہ کیا تو گناہگار ہوں گے. اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ 20 سجدے وہ شخص میزبان نہیں کرے گا، ہر شخص اپنے خود کرے گا. ہاں یہ ہے کہ آپ فوراً نہ کرنا چاہیں نہ کریں، گھر جا کے کر لیجیے گا. نماز کے علاوہ جب آپ سجدہ تلاوت کرتے ہیں تو فوری طور پہ ادائیگی صرف مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں. ہاں نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی تو فوری سجدہ واجب ہوتا ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غسل جنابت میں دیر کرے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ دیکھیں یہ تو حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کتا، تصویر اور جنبی شخص ہو، یعنی جس پہ غسل واجب ہے، حالت حیض و نفاس کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ بہنیں حالت جنابت میں نہیں ہوتی. جب ان کا حیض یا نفاس ختم ہوتا ہے اس کے بعد جنابت طاری ہوتی ہے، پھر وہ غسل کریں گی. جنبی وہ جس پہ غسل واجب ہو. سرکار نے فرمایا جو 3 چیزیں جس گھر میں، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. تو اس لیے حالت جنابت میں رہنا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ گناہ بھی نہیں ہے. نبی کریم نے خود اجازت مرحمت فرمائی. کسی نے پوچھا کہ کیا میں حالت جنابت میں سو سکتا ہوں، تو سرکار نے فرمایا وضو کر لیں پھر سو جائیں. یعنی یہ استحبابی حکم تھا، وضو نہ بھی کرے تو آدمی سو سکتا ہے. ہاں یہ فقہا نے ضرور فرمایا کہ اگر سونے میں نماز قضا ہو جانے کا خوف ہو کہ آنکھ دیر سے کھلے گی یا کھلے گی نہیں، تو پھر تو غسل کر کے نماز کا انتظار کریں. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ٹائم کلوز ہوگا، یا پھر یہ کہ آپ کی نیند اتنی گہری ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب میں سو جاؤں تو پھر لوگ لاتے بھی مارتے رہیں تو نہیں اٹھتے ہیں، تو پھر اس کو ویٹ کرنا واجب ہوگا تاکہ غسل کر کے آپ نماز ادا کریں. خصوصاً فجر کے معاملے میں ایسا ہی ہوتا ہے، اس کا خیال رکھا جائے گا. ایک کسی نے پوچھا کہ نماز جب فرض نماز ختم ہوتی ہے تو بعض لوگ جلدی اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور بعض دعا میں شریک رہتے ہیں، صحیح طرز عمل کیا ہے؟ دیکھیں میرا مشورہ تو یہ ہے کہ صحیح طرز عمل کو اسی کو قرار دینا چاہیے کہ جو دعا میں شریک ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک بڑی فضیلت اور برکت ہے. یہ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز ختم کر لیتا ہے تو جب تک وہ باتوں میں مشغول نہ ہو جائے یا اٹھ نہ جائے اور دیگر چیزوں میں مشغول نہ ہو جائے یا وضو نہ توڑ دے، تو ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور سرکار نے فرمایا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہم اغفرہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما، جب تک کہ سرکار نے فرمایا وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے. تو یہ بڑا فائدہ ہے کہ اگر آپ دعا میں شریک ہوتے ہیں 5-7 منٹ تک آپ کے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہیں گے. اور ملائکہ کا لفظ آیا ہے، ایک فرشتے کا ملک کا لفظ نہیں آیا، ملائکہ جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب یہاں جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے. اب یہاں کتنے فرشتے دعائیں بخشش و مغفرت کر رہے ہیں؟ اور یہ دعائیں بخشش و مغفرت کرنے کے لیے فرشتوں کا تقرر کیوں ہوا؟ وہ اپنی مرضی سے کھڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ فرما رہا ہے، یہ گویا کہ ڈیوٹی دے دی ان کے لیے دعائیں بخشش و مغفرت کرو، تو یوں یعنی یہ تو سمجھ سے بعید لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے مغفرت کی دعا کرو لیکن قبول نہیں کروں گا. امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی برکت سے یہ قبول بھی ہو جائے گی، اللہ کے کرم سے قبول ہوگی اور ہماری بخشش و مغفرت ہوگی. لہذا جو جیسی نماز ختم ہوئی ٹوپی لی، یہ پھینکی اور مسجد سے باہر نکل گئے. جا کے کرنا کیا ہے آپ نے باہر؟ اور اس پر یہ اگر کوئی دلیل دے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح فرض نماز کے بعد دعا نہیں کی. بھائی دعا نہیں کی، اگر فرض کر لیں آپ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے، تو دعاؤں کی فضیلت تو ثابت ہے. دعا کو مخل عبادہ قرار دیا، عبادت کا مغز. عیدین کے اندر اجتماعی دعائیں سرکار سے ثابت ہیں. تو اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی فرض نماز کے بعد تو کیا منع کیا تھا کہ نہ کرو؟ یا کوئی ایسی دلیل دے دیں جس میں یہ ثابت ہو کہ سرکار چاہتے ہی یہ تھے کہ فرض نماز کے بعد دعا نہ ہو، یہ ثابت کر کے بتا دیں. آپ دونوں چیزیں بتائیں، نہیں ملے گی آپ کو تو فضیلت سے محروم نہ ہو. اگر کوئی نہیں کرتا آپ اس سے لڑائی جھگڑا بھی نہ کریں، آپ کم از کم فضیلت سے محروم نہ ہوں، آرام سے دعا میں شریک ہوا کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. کہتی ہیں کہ لڑکی کی بیرون شہر شادی ہوئی، راستے میں فجر کا وقت ہو گیا، تو اب وہ لڑکی بالکل تیار تھی، میک اپ وغیرہ کیا ہوا تھا. تو بعض نے کہا کہ بھی میک اپ خراب ہو جائے گا، بھی تو شوہر نے دیکھا نہیں تو تیمم کروا لو. اور بعض نے کہا کہ نہیں یہ تیمم کے لیے عذر نہیں ہے، لہٰذا پھر باقاعدہ وضو کروایا گیا میک اپ ختم کر کے اور لڑکی نے فجر کی نماز ادا کی. کون ٹھیک ہے کون غلط ہے؟ دیکھیں جنہوں نے وضو کا کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، دلہن بننا ایک الگ مسئلہ ہے.
اور میک اپ بھی ٹھیک ہے، اور لڑکی کے بھی ارمان ہوتے ہیں، کچھ شوہر کے بھی ارمان ہوتے ہیں کہ وہ بیوی کو اپنے خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے، میک اپ میں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض، اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی یہ سب سے مقدم ہے، اور یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ جس کے لیے تیمم کرنا جائز قرار دے دیا جائے۔ تو بچی نے وضو کیا، بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیں یوں ہو سکتا ہے کہ بچی یہاں وضو کرے، نماز پڑھ لی، اب شوہر کے پاس بھیجنے سے پہلے اس کو دوبارہ میک اپ کروا لیا جائے اور پھر اس کو بھیج دیا جائے۔ اگر آپ اس طرح تکلف کریں گے، تکلیف میں مبتلا ہوں گے، لیکن اللہ کے لیے ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ یہ دیکھیں گے کہ بچی پر، اس کے شوہر پر، اس کے سسرال والوں پر بے شمار رحمت برکتیں نازل ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ مزید ان کو نعمتوں سے نوازے گا۔ اس کے برعکس صرف اس وجہ سے کہ جی میک اپ خراب ہو جائے گا، تیمم کر کے نماز پڑھی تو نماز تو ہوگی نہیں کیونکہ وضو شرط تھا، یا نماز ہی قضا کر دی تو انتہائی بے برکتی پیدا ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ نعمتیں سلب کر لی جائیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی کی ادائیگی کا موقع ملے اس میں بالکل کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بچی نے بہت اچھا کیا، جن لوگوں نے وضو کا کہا وہ بالکل ٹھیک کہا۔ دیکھیں یہ ولیمہ جو ہے، یہ سنت اس کی یہ ہے کہ جو فرسٹ نائٹ ہوتی ہے اس کے بعد اگلے دن جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو ولیمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ صرف نکاح کے دوسرے دن نہیں بلکہ شب زفاف کہلاتی ہے، اس کے بعد جو اگلے دن کھانا کھلایا جائے یہ ہے سنت کریمہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نکاح کے یعنی شادی کے کھانے کے ساتھ ہی ولیمہ بھی رکھ لیں تاکہ دونوں پارٹیز پیسہ ملا لیں تو کم خرچ ہوتا ہے، لیکن اس میں پھر سنت ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب اگلے دن نہیں کیا، آگے کبھی چلے گئے تو وہ سنت ادا نہیں ہوئی۔ یہ تو ہے ہی سنت، جب سنت ہی پوری نہیں ہوئی تو کھانا کھلانے کا پھر آگے کوئی، وہ تو پھر عام طور پہ کھانا کھلانا اسے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کہتے ہیں 12 سال کی بیٹی ہیں، گھر پر ہی قرآن پڑھایا، تو پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو تجوید سے آتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو بچی کو کسی نہ کسی سے تجوید سے پڑھوائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دنیاوی تعلیم کتنی ہی حاصل کی ہو، دینی تعلیم میں کچھ گہرائی ہوتی ہے جس کو ایک دینی استاد سے ہی سیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے اگر یہ کوشش کریں گی کہ میں پاس کتابیں پڑھ کر بچی کو سمجھا دوں، تو جب تک والدہ نے خود دینی مسائل کسی استاد سے نہ سمجھے ہوں کبھی بھی اچھے انداز سے نہیں سمجھا سکتی۔ میرا مشورہ ہے یہ توازمائی نہ کریں تو بہتر ہے، ورنہ اگر بچی میں کمی رہ گئی تو اس کا وبال پھر انہی پر ہوگا۔ دیکھیں حالت حیض میں بزرگان دین نے فرمایا یہ حیض ایک ناپاکی ہوتی ہے جو مدت سے پوری ہوتی ہے، ویسے یعنی 3 دن کسی کے حیض، کسی کے 4 دن 5 دن، زیادہ سے زیادہ اس کے 10 دن ہوتے ہیں، کم از کم 3 دن۔ تو چونکہ یہ ناپاکی کے ایام ہیں اس لیے بزرگوں نے منع فرمایا کہ جسم کا کوئی حصہ اس ناپاکی کے دوران جسم سے جدا نہ ہو۔ اسی طرح جنابت کے اندر بھی منع کیا کہ ناخن وغیرہ نہ کاٹیں کہ وہ ناخن جنبی گویا کہ دور ہوگا، یہ بہتر نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری بہنوں کو چاہیے کہ حالت حیض وغیرہ میں جسم کے بال نہ کاٹیں، ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، جب حیض ختم ہو جائے غسل جنابت کر لیں، اس کے بعد یہ سب کام کریں۔ لیکن اگر کسی نے کر لیا تو کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح آپ نے نہانے کا پوچھا، حالت حیض میں نہانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، شرعاً بالکل جائز ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ نہانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے بھی آپ کو بتایا کہ حیض ایک ایسی ناپاکی ہے جو پانی سے دور نہیں ہوتی بلکہ یہ مدت پوری ہونے کے بعد دور ہوتی ہے۔ اگر کسی کے 3 دن حیض ہیں، 3 دن پورے ہوئے تب یہ ختم ہوگی، کسی کے 10 دن تک حیض آتا ہے تو 10 دن تک، جب 10 دن پورے ہو جائیں گے تب وہ بہن پاک ہوں گی، اس کے بعد ہی نہائیں تو جنابت دور ہوگی اور وہ پاک ہو جائیں گی۔ حالت حیض میں نہانے سے حیض تو دور نہیں ہوگا لیکن نہانا بہرحال بالکل جائز ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ اگر جسم کی صفائی وغیرہ حالت پاکی میں کی ہو، ایک عورت پاک ہے تو کیا اس کے بعد بھی غسل کرنا ضروری ہوتا ہے؟ تو جی بالکل ضروری نہیں ہوتا، بس اتنی جگہ دھو لیں تاکہ وہ صابن وغیرہ یا وہ کوئی بھی ایسی چیز ہے دور ہو جائے، باقی پورا غسل کرنا کوئی واجب نہیں ہو جاتا ہے۔ اس طرح مرد جیسے نائی کے پاس جا کے ٹنڈ کروا لیتے ہیں، بال کٹوا لیتے ہیں، تو اس سے کوئی غسل وغیرہ کوئی واجب ہوتا ہے نہ، اس کو غسل کرنا لازم ہے، اتنا اگر سر بھی دھو لیں تو کافی، وہ بھی بالوں کی وجہ سے، ورنہ کوئی چیز لازم نہیں ہوتی۔ کالر ہمارے ابھی کے ایک انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہاف آستین میں نماز بعض لوگ پڑھ لیتے ہیں، ہو جائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں ادب و احترام تو یہ ہے کہ اچھا ہے پورا ہو، لیکن اگر کوئی ہاف آستین میں پڑھ لیتا ہے تو چونکہ اتنا حصہ بدن مرد کا کچھ ستر میں داخل نہیں ہے کہ کھلا ستر کا حکم دیا جائے، لہذا بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جیسے بچے اسکولز میں ہوتے ہیں، وہاں پہ یونیفارم ہوتا ہے بعض اوقات ہاف سلیوز کا، یا جیسے نیوی کے ہمارے جوان ہوتے ہیں ان کا یونیفارم ایسا ہوتا ہے، تو اس میں تو بالکل کراہت نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ ہے یونیفارم کا۔ عام حالات میں بھی بچے اگر مسجد جاتے ہیں تو ان کو یہ ادب سکھائیں کہ اپنے آپ کو پورا کورڈ کر کے جائیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن گھر میں جیسے بعض اوقات بچے ہاف سلیوز میں پڑھ رہے ہوں تو پیار محبت سے آپ سمجھا سکتے ہیں، نہ مانے تو آپ پڑھنے دیں، نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح ٹوپی کے بغیر، ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، اچھی چیز ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں ادب اور احترام یہی ہے، لہٰذا اگر کوئی بڑھانا سر پڑتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ فقہاء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر کسی کے سر میں کھجلی ہے، خشکی ہے یا گرمی بہت شدید ہے اور وہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھے تو دوران نماز پوری توجہ بار بار سر کی کھجلی کی طرف جاتی ہے
اور اگر وہ سر کھلا کر کے پڑھے تو اس میں اس کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے سر کھول کر پڑھنا افضل ہے۔ یہ بعض اوقات ہمارے گھر والے دین سیکھتے نہیں ہیں، صحیح سمجھتے نہیں ہیں، وہ ان پہ بچوں کو مار رہے ہوتے ہیں، کھانے سے پہلے ٹوپی نہ پہننے پہ مار رہے ہوتے ہیں، واش روم میں اگر بچہ برہنہ سر جا رہا ہے اس کے اوپر سختیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اور بہت سارے معاملات میں وہ حرام اور گناہ کبیرہ بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ کر رہا ہے، جیسے غیبتیں، چغلیاں خود گھر والے کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھ کر منہ بھر بھر کے برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ برائی نظر نہیں آتی، بچہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھے گا تو ابا جان اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں گے۔ سمجھائیں ضرور، میں نے پہلے کہا، اور اچھا افضل یہی ہے، سر ڈھک کر ہی کھانا کھانا چاہیے، سر ڈھک کر ہی واش روم میں جائیں، سر ڈھک کر ہی نماز پڑھیں، اس کے ادب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر نہ کرے تو اس ادب کے خلاف جانے پر کس حد تک آپ سختی کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، تو لہٰذا اس پہ شدت نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو مسجدوں کے اندر کرتے ہیں کہ کوئی نوجوان بیچارہ برہنہ سر نماز پڑھ رہا ہے تو ہمارے مسجدوں کے بزرگ آ کر وہ مسجد کی گندی سی ٹوپی اس کے سر پہ جما کر اس کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھیں اس کا برہنہ سر پڑنا گناہ نہیں تھا، ان کا یہ ٹوپی آ کے سر پہ رکھنا گناہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے جو معاملات ہیں ان کے بیچ میں رکاوٹ بن گئے، اس لیے تو آگے سے گزرنے کو منع کیا گیا، اور یہ جا کے ٹوپیاں سر پہ رکھ رہے ہیں یہ سمجھ کے کہ شاید یہ بہت بڑا کوئی نیکی کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، آپ گناہ کر رہے ہیں، اس کی نماز میں مخل ہو رہے ہیں، یہ تو معذرت کے ساتھ آپ کا کام نہیں تھا یہ مداخلت، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک مخلوق پیدا کی ہے جو نماز میں خلل ڈالتی ہے، آدمی کی توجہ بانٹتی ہے، اور آپ نے مسئلہ نہ جاننے کی بنا پر اس کی توجہ بانٹنے کی کوشش کی ہے، اس لیے گناہگار ہوں گے، ایسا نہ کریں۔